بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ایسی بکواس خبر چھپوانے والے کا آفس میں ہمیشہ کے لیے بند کرواتا ہوں، دلاور خان نے طیش میں آ کر گرجے۔ یمان نے پہلے ہی بندوبست کر دیا ہے، زوبیہ بیگم نے کہا۔ سمجھ نہیں آ رہا میں کروں تو کیا کروں، باہر جاتا ہوں تو میڈیا والے تیار بیٹھے ہیں مجھے گھیرنے کے لیے۔ دلاور خان نے کہا، ایسا کریں کہ آروش کو بھی راضی کریں کہ وہ بھی انٹرویو میں ساتھ ہو۔ زوبیہ بیگم نے مشورہ دیا، آروش سے بات کرنی تو ہوگی ورنہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ دلاور خان نے کہا، ہاں، اور یمان کو بھی کہیں زیادہ آروش کی سائیڈ نہ لے، وہ نہیں جانتا ایسے معاملات کیسے ہینڈل کیے جاتے ہیں۔ زوبیہ بیگم نے کہا تو دلاور خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ آروش 2 دن سے اپنے کمرے تک محدود تھی، وہ نہ خود باہر آتی تھی نہ کسی کو اندر آنے کی اجازت دی تھی، مگر وقت پر یمان کے کہنے پر نجمہ اس کو کھانا دے کر چلی جاتی تھی۔ فی الوقت ہر ایک نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا ہوا تھا جس پہ آروش نے شکر کا سانس خارج کیا تھا۔ اب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتی یمان کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی نروس حالت میں اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ جو بھی تھا اس دن یمان جیسے اس کی ڈھال بن گیا تھا، ایسے اگر وہ نہ کرتا تو وہ جیتے جی مر جاتی۔ اگر اس دن یمان مدد نہ کرتا تو شاید آروش کو کبھی خیال نہ آتا کہ اس کو یمان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مگر اب وہ خود کو یمان کے احسان تلے دبتا محسوس کر رہی تھی کیونکہ یمان نے اس کی حفاظت کی تھی۔ آروش کا ہاتھ بے ساختہ اپنے گال پہ پڑا تھا جہاں یمان نے اپنا ہاتھ رکھا، جانے کیوں اس کو اب بھی یمان کا لمس محسوس ہونے لگا تو اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ گال سے ہٹایا، مگر تبھی دروازہ کھول کر یمان باہر جانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا، آروش کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کو خوشگوار حیرت نے آن گھیرا، جبکہ آروش اس کی اچانک آمد پہ گڑبڑا گئی۔ آپ یہاں خیریت، کوئی کام تھا؟ یمان نے ایک سانس میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی تھی، انجانے میں ہی صحیح، مگر تم نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، اگر اس دن تم نہ ہوتے تو۔ آروش اتنا کہتی خاموش ہوئی تو یمان مسکرا دیا۔ مجھے اس دن ہونا تھا کیونکہ مجھے آپ کو پروٹیکٹ کرنا تھا، اس لیے آپ کو شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں، اور جو میں نے کیا وہ میرا احسان نہیں، میری محبت، میری عقیدت تھی جس کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی اور آپ کو دیکھے۔ یمان شدت پسندی سے بولا، میرے اس طرح بات کرنے پر تمہیں کوئی غلط فہمی، خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں، میرا جواب آج بھی وہی ہے۔ آروش نے کہا، ضد چھوڑیں آپ، کیونکہ آپ کا انتظار تو میں اپنی آخری سانسوں تک کر سکتا ہوں۔ یمان کا اعتماد قابل دید تھا، اور تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ تمہارا انتظار حاصل ٹھہرے گا؟ آروش نے جاننا چاہا۔ یمان صاحب، آپ کی فیانسی روزی میم ملنے آئی ہیں، شی از ویٹنگ فار یو ویری بے صبری سے۔ یمان آروش سے کچھ کہتا، درمیان نجمہ کچھ اردو اور کچھ انگلش میں بولی تو آروش کی تمسخرانہ نظریں یمان کے خود پہ اچھے سے محسوس کی۔ یمان نے بے بسی سے اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولا۔ چچی جان، حریم کہاں ہے؟ آج اس کے چیک اپ کا دن تھا، ہمیں شہر کے لیے نکلنا تھا۔ درید باورچی خانے میں فاریہ بیگم کے پاس آ کر بولا۔ درید بیٹا، اس نے منع کر دیا ہے، بول رہی ہے تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، فاریہ بیگم نے گہری سانس بھر کر کہا۔ اتنے ماہ وہ میرے ساتھ ہی گئی تھی، تو پھر آج کیا مسئلہ ہے؟ درید نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بیٹا پتہ نہیں، بس اچانک اس کو کیا ہو جاتا ہے، بڑی چڑچڑی ہو گئی ہے، بات بے بات کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ فاریہ بیگم کافی پریشانی سے بولی۔ میں ٹھیک کرتا ہوں، اس کو بہت دلوں سے ڈھیل دی ہے، اس کا نتیجہ ہے، درید تیز آواز میں کہتا جانے لگا۔ جب فاریہ بیگم بول پڑی، نرمی سے بات کرنا بیٹا، کیونکہ وہ جس کنڈیشن میں ہے اس حالت میں اس کا یوں اسٹریس لینا اچھی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں۔ درید ان کو تسلی دیتا باورچی خانے سے نکل گیا۔ کون؟ دروازہ نوک ہونے پر حریم نے پوچھا۔ میں ہوں درید، دوسری طرف سے آتی آواز پہ حریم کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کیا کام ہے؟ حریم اجنبی لہجے میں بولی۔ دروازہ کھولو۔ درید اس کی بات نظر انداز کر کے بولا، ہم نہیں کھولیں گے، آپ جائیں یہاں سے۔ حریم نے اپنے لہجے کو سخت کیا۔ مجھے غصہ مت دلاؤ حریم، جلدی سے دروازہ کھولو اور تیار ہو جاؤ، آج تمہارے چیک اپ کا دن ہے، میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، درید نے جتانے والے انداز میں کہا۔ آپ کو ہماری فکر میں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں اگر چیک اپ کروانا ہوگا تو ہم خود چلے جائیں گے، حریم نے سنجیدگی سے کہا۔ 1 منٹ کے اندر اندر دروازہ کھولو، ورنہ میں دروازہ توڑ کر اگر اندر آیا نا تو ایک لگاؤں گا کان کے نیچے، پھر نکل جائے گی ساری اکڑ۔ درید اس کی ایک ہی رٹ پہ زج ہوتا بولا تو حریم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آنے لگے۔ ایسے ہی دیکھتے دیکھتے وہ زور سے سسکیاں لیتی زاروں قطار رونے لگی، جس کی آواز درید نے بآسانی سنی اور سن کر خاصا پریشان ہو گیا۔
حریم حریم حریم، یار کیا ہو گیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیا کہیں پین ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں ڈاکٹر کو یہیں بلوا لیتا ہوں، مگر پلیز تم رونا بند کرو۔ درت اس کے ایسے رونے پہ حد درجہ پریشانی کا شکار ہوتا دروازہ کھٹکھٹا کر اس سے ایک ہی سانس میں بولا۔ تبھی ایک ملازمہ اس کے ہاتھ میں ڈپلیکیٹ چابی تھما کر گئی تو درت دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ حریم کو دیکھ کر وہ جیسے سانس لینا بھول گیا تھا، جو اپنا پورا وجود گرم شال میں چھپائے چہرہ ہاتھوں میں دیے پھٹ پھٹ کر رو رہی تھی۔ حریم، درت نے اس کی حالت دیکھی نہیں گئی تھی۔ حریم نے اپنا سر نہیں اٹھایا، ویسی ہی پوزیشن میں رہی۔ تمہیں میری بات بری لگی؟ درت تھوڑا فاصلے پہ کھڑا ہوتا پوچھنے لگا۔ ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز جائیں یہاں سے، حریم ہچکیوں کے درمیان بولی تو درت کا دل کٹ کے رہ گیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرنے لگی ہو، پر حریم میری غلطی کی سزا خود کو یا بچے کو تو نہ دو۔ پلیز اٹھ کر تیار ہو جاؤ، چیک اپ کے لیے جانا ہے۔ پریگننسی کی حالت میں ایسے رونا دھونا، لاپرواہی ظاہر کرنا بچے کے لیے ٹھیک نہیں۔ درت انجانے میں اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ گیا تھا۔ حریم کا رونا یکدم بند ہو گیا تھا۔ آپ جائیں، آتے ہیں، حریم اس کو دکھی انداز میں بولی۔ حریم بنا اس کو دیکھ کر سپاٹ انداز میں بولی۔ وہ اپنے بچے کی حالت پہ کوئی کمپرومائز یا لاپرواہی نہیں کرنے والی تھی، یہ تو طے تھا۔ درت اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ہاتھ مت لگائیے آپ ہمیں۔ حریم نے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹکا تو درت نے سختی سے اپنے ہونٹوں کو بھینچا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ درت نے پوچھا۔ ہم آپ کے جواب دے نہیں، اجنبی لہجہ میں ایسا کیا کروں جو تم پہلے کی طرح ہو جاؤ اور مجھے معاف کر دو؟ درت گھٹنوں کے بل اس کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھا تو حریم کے چہرے پر عجیب تاثرات نمایاں ہوئے۔ کل جو وہ اس کے قدم کی دھول بننا چاہتی تھی، آج وہ لمبا چوڑا مرد، مضبوط اعصابوں کا مالک مرد اس کے قدموں کے پاس بیٹھا تھا۔ آپ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں گے، آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا ہم پر۔ حریم بے رخی سے بولی۔ یہ تو ناممکن ہے، تابش کی موت کا اگر تمہیں علم ہے تو یہ بھی پتہ ہوگا میرے آگے کیا منصوبے ہیں۔ درت اس کو دیکھ کر بولا۔ ہمیشہ وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ حریم نے باور کروایا۔ ہمیشہ کا پتہ نہیں، مگر اس بار وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ درت کا لہجہ مضبوط تھا۔ آپ کی سوچ ہے، حریم نے طنز کیا۔ میرا یقین ہے، درت دوبدو بولا۔ جلد ہی یہ یقین ٹوٹے گا، حریم نے کہا۔ وہ تو آگے چل کر پتہ چلے گا۔ ابھی تم اٹھو، مجھے فاریہ چچی کو بھی تیار ہونے کا کہنا ہے۔ آگے ہی تم نے بہت باتوں میں وقت ضائع کر دیا ہے۔ درت اٹھ کر کندھوں پہ اپنی مردانہ شال درست کیے سارا الزام اس پہ ڈال کر بولا۔ ہم کوئی باتیں نہیں کر رہے تھے اور نہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، جو آپ کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ حریم تلخ ہوئی۔ حریم کیا ہو گیا یار؟ میں بس مذاق کر رہا تھا، درت نے وضاحت دینا چاہی۔ ہمارا اور آپ کا کوئی مذاق نہیں۔ حریم دو ٹوک لہجے میں اتنا کہتی واش روم کی طرف جانے لگی۔ بہت چڑچڑی سی ہو گئی ہے، بات بات پہ کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ درت کے کانوں میں فاریہ بیگم کے کہے جملے گونجے تو اس نے بے بسی سے اپنے والوں میں ہاتھ پھیرا۔ تم تو غائب ہی ہو جاتے ہو، میرا تو ذرا برابر خیال نہیں تمہیں۔ روسی نے شکوہ کناں لہجے میں یمان سے کہا۔ ایسا کس نے کہہ دیا تم سے؟ یمان کو تمہاری بہت پرواہ ہے، ہر ایک سے بس تمہارا ذکر کرتا ہے۔ یمان کے جواب دینے سے پہلے آروش نجمہ کے ساتھ ریفریشمنٹ کا سامان لاتی اس سے بولی تو یمان جھٹکے سے گردن موڑ کر آروش کو دیکھنے لگا، جس کی تنقیدی نظریں سلیو لیس شرٹ کے ساتھ گھٹنوں تک پھٹی ہوئی پینٹ پہنے روزی پہ تھی، جس کے کندھوں تک آتے بال کھلے ہوئے تھے اور چہرے پہ بڑی فرصت سے میک اپ کیا گیا تھا۔ میرے گنہگار کانوں نے تو کبھی یمان صاحب کے منہ سے بھولے سے کبھی روزی میم کا نام نہیں سنا۔ نجمہ چور نظروں سے روزی، آروش اور اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ بیٹھے یمان کو دیکھ کر سوچنے لگی۔ تم آروش رائٹ؟ روزی کی باتیں کھل گئی تھی آروش کی بات پر، اس لیے اس کو دیکھ کر نام کنفرم کرنا چاہا۔ رائٹ؟ آروش اتنا کہتی سینٹر صوفے پہ بیٹھی تو یمان نے پہلو بدلا۔ یمان پھر کیا خیال ہے، آج رات ڈنر ساتھ کریں؟ روزی یمان کو دیکھ کر پرجوش لہجے میں بولی تو یمان کی نظریں بے ساختہ آروش پہ پڑی، جو گال پہ ہاتھ رکھ کر بڑی دلچسپ نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ایسے دیکھنے پر یمان نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ اس پہ سے ہٹایا، مگر اس نے ایک منٹ میں سوچ لیا تھا اگر آروش نے موقع پہ چوکا یا چھکا مار ہی سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی، دونوں گالوں کے ڈمپلز پورے آب و تاب سے نمایاں ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر جانے کیوں آروش کو اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دی۔ ضرور کوئی سازش چل رہی ہوگی تمہارے دماغ میں،
دیدار بالوں میں برش کرتا شبانہ سے بولا، جو جانے کن سوچوں میں گم تھی، تمہیں کیا لگتا ہے میں بس سازشیں کرتی ہوں؟ شبانہ ناگواری سے بولی، لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے۔ دیدار نے تائیدی انداز میں کہا، تم نہ اپنی حد میں رہا کرو، سمجھے؟ شبانہ بیڈ سے اترتی اس کو وارن کرنے والے انداز میں بولی، تم اپنی آواز نیچی رکھ کر بات کیا کرو، مجھے قطعاً پسند نہیں عورتوں کا یوں گلا پھاڑ کر بات کرنا۔ دیدار اس کا جبڑا دبوچ کر وارن کرنے والے انداز میں بولا، تم جنگلی وحشی انسان، چھوڑو مجھے۔ شبانہ اپنے ہاتھ پاؤں چلا کر اس کو خود سے دور کرتی گہرے سانس بھرنے لگی، آئندہ کے بعد سوچ سمجھ کر مجھ سے بات کرنا۔ وہ کیا ہے نا، تم پہ میرے بہت احسان ہیں، جانتے ہوئے بھی کہ تم ایک بیوہ اور بانجھ عورت ہو، عمر میں مجھ سے بڑی ہو، تو بھی میں نے تم سے شادی کی، اور تم ہو جو مجھے اکڑ دکھا رہی ہو۔ دیدار حقارت سے اس کو دیکھ کر بولا، تو نہ کرتے، کوئی تمہارے پاؤں تو نہیں پڑا تھا؟ شبانہ چیخی۔ دیدار کی باتیں کسی کاری زر کی طرح اس پہ لگی تھیں، لالا کی بیوہ تھی اسی لیے شادی کی، وہ بھی تم جیسی عورت سے۔ اور ہاں، ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تمہیں لگ رہا ہے تمہارے یوں مجھے اولاد نہ دینے پہ بھی میں خاموش رہوں گا، تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ مجھے اولاد چاہیے اور میں دوسری شادی کروں گا۔ دیدار دو ٹوک انداز میں بولا تو شبانہ کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی تھیں۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ شبانہ نے کہا، میں کیا کروں گا اور کیا نہیں، اس کے لیے مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، تم ہر ایک کی خوشی سے چلتی ہو، رہو اسی حال میں۔ دیدار حد تک آمیز لہجے میں بولا، دیدار تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں ہرگز یہاں اپنی سوتن کو برداشت نہیں کروں گی۔ شبانہ پاگل ہونے کے در پہ تھی، برداشت تو تمہیں کرنا پڑے گا، اسی لیے شازل کی نہیں میری دوسری شادی کی تیاری کرو۔ دیدار طنزیہ نظروں سے اس کو دیکھ کر کہتا چلا گیا۔ پیچھے شبانہ یہاں سے وہاں ٹہلتی اپنے اشتعال پہ قابو پانے لگی۔ آروش عبایا پہنتی باہر آئی تو یمان گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک غصے سے بھری نگاہ اس پہ ڈال کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کر زوردار آواز میں دروازہ بند کیا۔ آپ کو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا تھا۔ یمان بیک ویو مرر سے اس کو دیکھ کر بولا، پہلی بار نہیں آئی ہوں اسلام آباد، بہت بار آ چکی ہوں۔ آروش نے تیز آواز میں کہا، ایسا کیوں؟ ایک جگہ پر رکنے سے بہتر ہے لانگ ڈرائیو پہ جائیں۔ یمان نے اپنا نظریہ پیش کیا، مجھے تم پہلے یہ بتاؤ، میں نے کب تم سے کہا مجھے تمہارے ساتھ آؤٹنگ پہ جانا ہے؟ آروش نے گھورتے ہوئے کہا، اور میں نے کب ہر ایک سے روزی کا ذکر کیا؟ یمان گردن موڑ کر پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں تو وہ تمہاری فیانسی تھی، اگر میں نے ایسا کچھ کہہ بھی دیا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ آروش نے گڑبڑا کر وضاحت کی تھی، اگر ایسی بات ہے تو آپ میری محبت ہیں، اگر میں نے ایسا کچھ باہر جانے کا کہہ دیا تھا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ یمان کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولنے لگا، شرم کرو یمان، اپنی منگیتر کے ہوتے ہوئے بھی تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ آروش نے اس کو گھورتے ہوئے کہا، جب میری منگیتر نہیں تھی میں تب بھی آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا، اور میری فیانسی نہیں ہے، ہماری منگنی نہیں ہوئی۔ یمان سنجیدہ ہوا، جھوٹ؟ آروش نے سر جھٹکا، میں کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ سچ ہے، ہماری انگیجمنٹ ہونی تھی مگر ہوئی نہیں تھی کیونکہ میرے بھانجے یامین کو چوٹ آئی تھی۔ یمان نے صاف گوئی سے کہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری منگنی ہوئی ہے یا نہیں، بس تم اپنے دماغ سے میرا خیال نکال دو۔ آروش نے سنجیدگی سے کہا تھا، میں ایسا کیا کروں جو آپ کو میری محبت پہ ایمان آ جائے؟ یمان بے بسی کی انتہا کو چھو کر بولا، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ آروش نے جاننا چاہا۔ ایوری تھنگ فار یو۔ یمان بنا تاخیر کیے بولا، اپنا نام چھوڑ سکتے ہو؟ آروش نے کہا تو یمان ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگا۔ میں سمجھا نہیں۔ یمان نے کہا، سنگنگ کرنا تمہارا ایمبیشن، تمہارا جنون ہے، تو کیا تم اتنی اونچائی پہ پہنچنے کے بعد، اتنا نام کمانے کے بعد اس کو چھوڑ سکتے ہو، جبکہ یہ تمہاری پہچان ہے، بہت حاصل کیا ہے تم نے، اور آگے چل کر بھی بہت اپرچونیٹیز تمہیں مل سکتی ہیں۔ آروش کا انداز اب طنزیہ تھا۔ بالکل چھوڑ سکتا ہوں، یوں سمجھے میں نے چھوڑ دیا کیونکہ میرے لیے آپ سے بڑھ کر اور کچھ نہیں، سنگنگ میرا عشق ہے، میرے جینے کی وجہ ہے، مگر آپ میرا جنون ہے۔ میں روز ایک امید سے جیتا تھا کہ آپ مجھے ضرور ملیں گی، اتنے سالوں بعد بھی میں ایک امید کے تحت جیتا رہا کہ میرا اور آپ کا سامنا ضرور ہوگا۔ تب تو میری نظر میں آپ سیدہ آروش شاہ تھیں، اور یقین جانیں جب میں نے آپ کو اچانک سے اپنے روبرو دیکھا تھا تو کیا محسوس کیا تھا؟ یمان آروش کی بات کے اختتام پہ بنا تاخیر کیے بولا۔ تو آروش سانس روکے بس اس کو بولتا دیکھتی رہی۔
اس کو یمان کوئی پاگل لگا جو اپنے اتنے بڑے نقصان کی بات بہت عام انداز میں کر رہا تھا۔ تم پاگل ہو؟ آروش بہت دیر بعد بس یہی بول پائی، آپ سے ملنے کے بعد ہوا ہوں۔ یمان نے مسکرا کر کہا تو آروش کے پاس جیسے لفظ ختم ہو گئے۔ آپ نے یہ اچانک فیصلہ کیوں لیا؟ مطلب کوئی خاص وجہ؟ میڈیا سر یمان کی تصویریں کھینچتا اس سے جواب طلب ہوا۔ آج اس نے کانفرنس کروائی تھی جس میں اس نے بتایا اب وہ کبھی کوئی گانا نہیں گائے گا، سنگنگ کو ہمیشہ کے لیے وہ خیر بات کر رہا ہے جو کبھی اس کا جنون ہوا کرتا تھا۔ مجھے بس اپنی آواز دنیا تک پہنچانی تھی، اپنی الگ ایک پہچان بنانی تھی جو میں نے ان گزرے کچھ سالوں میں بنا لی ہے، تبھی گائیکی کو اب خیر بات کر رہا ہوں۔ یمان مائک اپنی طرف ٹھیک کرتا میڈیا کو ان کے سوالوں کے جواب دیتا بولا تھا، آپ کو پتہ ہے آپ کی اس کانفرنس سے آپ کے فینس کا معصوم دل ٹوٹ گیا ہے۔ ایک لڑکی نے اپنے سوال اس کے سامنے کیا تو یمان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی جس سے اس کا ڈمپل نمایاں ہوا، تو سب مبہوت ہو کر اس کے چہرے پہ سجی مسکراہٹ کو دیکھنے لگے۔ ہر چیز کا زوال ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، یمان نے گول مٹول سا جواب دیا۔ سر مگر آپ نے ابھی اور ترقی کی منزلوں کو چھونا تھا، پھر اتنی جلدی ہاتھ کھینچنے کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ آپ جانتے ہیں آپ کے پہلے گانے سے لے کر اب تک جو بھی گانا آیا ہے وہ کافی فیمس ہوا ہے۔ ایک صحافی نے الجھن بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر پوچھا، یہ یمان نے اچانک سے کیا فیصلہ کر دیا؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا اس کا؟ زوبیہ بیگم ٹی وی پہ چلتی یمان کی باتیں سنی تو بولی، ان کو یمان سے ایسے کسی عمل کی توقع نہیں تھی۔ آروش خود اپنی جگہ جامد و ساکت تھی، اس کو ذرا برابر نہیں اندازہ تھا یمان اس کی بات کو اتنا سیریس لے گا۔ یمان آئے تو کہیں ایسی احمقانہ حرکت کرنے کا کیا جواز تھا؟ نور نے زوبیہ بیگم سے کہا، جبکہ آروش اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ میں جانتا ہوں یہ سب میرے اس طرح فیصلہ سب کے لیے بہت حیرانگی کا باعث ہے، مگر یہ بھی سچ ہے میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ بچار کے بعد لیا ہے۔ میں سب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، یمان نے مسکرا کر جواب دیا۔ فجر بت بنی کھڑی ٹی وی پہ چلتے مناظر دیکھ رہی تھی جب اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ فجر نے موبائل اسکرین پہ دیکھا تو دشا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ فجر ٹی وی بند کرتی کال پہ متوجہ ہوئی۔ وعلیکم السلام، یہ یمان کو کیا ہو گیا ہے جو آئے دن دھماکہ کرتا رہتا ہے؟ عشاء نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہوتا یہاں تو میں کان کھینچتی، مگر یمان نے تو مجھے بھی پریشان کر دیا ہے۔ فجر نے گہری سانس بھر کر کہا، یاد ہے کیسے پاگل ہوا کرتا تھا سنگر بننے کے لیے، اور جب ہو گیا ہے تو ایسے گیو اپ کر رہا ہے۔ عشاء نے کہا، میں پوچھوں گی اس سے کیا؟ سوچ کر اس نے میڈیا والوں کے سامنے گائیکی کو خیر بات بولا۔ فجر جواباً بولی تھی، اب کیا فائدہ، تیر تو کمان سے نکل گیا نا۔ عشاء سر جھٹک کر بولی، اب کوئی تیر کمان سے نہیں نکلا، جس طرح آج کانفرنس کی ہے ٹھیک اسی طرح دوبارہ کانفرنس کرے گا یمان، میں دیکھتی ہوں کیسے وہ اپنا مستقبل برباد کر سکتا ہے۔ فجر مضبوط لہجے میں بولی، ہاں تم ہی اس کو کہو عقل کے ناخن لے، وہ اب بچہ نہیں ہے۔ عشاء نے کہا تو فجر گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ سر کیا آپ اپنے فیصلے سے مطمئن ہیں؟ کانفرنس ختم ہونے کے بعد ارمان نے یمان سے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ یمان نے الٹا اس سے سوال داغا۔ مجھے تو آپ ضرورت سے زیادہ مطمئن لگ رہے ہیں، ارمان نے صاف گوئی سے بتایا۔ تو پوچھنے کا فائدہ؟ یمان نے کہا، آپ کا یوں اچانک فیصلہ کرنا سب کو الجھن میں ڈال گیا ہے۔ بہت کالز موصول ہو رہی ہیں مجھے، دلاور انکل الگ سے ٹینس ہیں، ارمان نے بتایا۔ میں سب کو ہینڈل کر لوں گا، یمان نے کہا تو ارمان خاموش ہو گیا۔ یہ کیا تھا یمان؟ ہر نیوز اینکر کیا گلا پھاڑ پھاڑ کر بول رہا ہے، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ایٹ لیسٹ ہم سے مشورہ تو کرتے۔ یمان جیسے ہی گھر پہنچا سب نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ڈیڈ، میں اگر کانفرنس سے پہلے آپ میں سے کسی کو بتاتا تو یقیناً آپ لوگ مجھے روکتے، تبھی میں نے نہیں بتایا۔ یمان ایک نظر سب پہ ڈال کر بولا، یہ حماقت نہیں ہے موم۔ یمان نے جلدی سے کہا کہ یہ نیم حماقت ہے، آف کورس ہم میں سے کسی کو پتہ ہوتا تو کوئی بھی تمہیں یہ حماقت کرنے نہیں دیتا۔ زوبیہ بیگم نے کہا، اسے حماقت ہی کہا جا سکتا ہے یمان، کیونکہ کوئی باشعور انسان جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا۔ دلاور خان نے کہا، آپ لوگوں کو ایسا کیوں لگ رہا ہے میں نے جو کیا وہ احمقانہ فیصلہ ہے جو میں نے جذبات میں آ کر لیا ہے؟ میں ایک 25 سے 26 سال کا میچور پرسن ہوں، اگر میں نے یہ فیصلہ لیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی لیا ہوگا۔ یمان اس بار حد درجہ سنجیدگی سے بول کر جیسے بات ختم کر دینی چاہی۔ روزی کو پتہ ہے یہ بات؟ ظرفشاہ نے پوچھا۔ اب تک تو پوری دنیا میں یہ خبر نشر ہو گئی ہوگی تو اس کو بھی پتہ چل گیا ہوگا۔
یمان نے کندھے اچکا کر کہا، کانفرنس کا ذمہ یمان نے تمہیں دیا ہوگا اور تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا وہ کانفرنس کیوں کر رہا ہے، تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ میں روکتی یمان کو ایسا کرنے سے۔ فجر ارمان کو کال کرتی ایک سانس میں اس سے بولی، دیکھیں مجھے ذمہ دیا تھا مگر یہ نہیں بتایا تھا وہ کیا بم گرانے والے ہیں۔ ارمان نے اپنی صفائی پیش کی۔ کہاں ہے وہ؟ فجر نے پوچھا۔ کسی کی کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں، ارمان نے بتایا۔ اپنے گھر ہیں اور ان کو بہت سمجھایا ہے۔ دلاور خان نے بھی کوئی ریئیکٹ نہیں کیا؟ فجر نے پوچھا۔ وہ خود پریشان ہو گئے تھے یمان سر کے اس فیصلے پہ۔ ارمان نے بتایا تو فجر سوچ میں پڑ گئی۔ بہت کم عقل ہو تم۔ آروش رات کے وقت کچن میں آئی تو وہاں یمان کو پہلے سے شیلف سے ٹیک لگائی کھڑا پایا تو کہا، مجھے پتا تھا آپ ضرور آئیں گی۔ یمان اس کی بات کے جواب میں بس یہ بولا، تو کیا تم میری ٹائمنگ کو نوٹ کرتے ہو؟ آروش نے گھورا۔ میں خود نوٹ نہیں کرتا، خود بخود نوٹ ہو جاتی ہے، یمان نے بتایا۔ اچھا اب جاؤ، مجھے کافی بنانی ہے اپنے لیے۔ آروش سر جھٹک کر بولی، ایک کپ میرے لیے بھی؟ یمان نے کہا۔ کس خوشی میں؟ آروش نے ابرو اچکائے۔ نہ کسی غم اور نہ کسی خوشی کے لیے، ایسے ہی بنا کر دے دیں؟ یمان نے کچھ سوچ کر کہا، میں نہیں بناؤں گی تمہارے لیے۔ آروش نے انکار کیا۔ کوئی بات نہیں، ہم ایک کپ شیئر کر لیں گے، ویسے بھی شیئرنگ از کیئرنگ۔ یمان نے کندھے اچکا کر کہا، کافی لے کر چلے جانا۔ آروش کافی میکر کو دیکھتی بولی۔ کچھ عرصے بعد شاذل کمرے میں آیا تو بیڈ پہ ماہی کو پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر تڑپتا دیکھا تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ماہی ماہی کیا ہوا؟ شاذل ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا گال تھپتھپا کر بولا، پین ہو رہا ہے۔ ماہی گہرے گہرے سانس لیتی بتانے لگی۔ اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار صاف نمایاں تھے، جس کو دیکھ کر شاذل نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ تم فکر نہیں کرو، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، پین بھی بالکل ختم ہو جائے گا، ہم ابھی ہاسپٹل جائیں گے۔ شاذل نرمی سے اس کے گال سہلاتا، ماتھے پہ بوسہ دے کر وارڈروب سے اس کے لیے بڑی شال نکال کر اس تک آیا۔ اٹھنے کی کوشش کرو۔ شاذل شال اچھی طرح سے اس کو پہناتا بولا تو ماہی نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں، جس پہ شاذل اس کو اپنے بازوؤں میں اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا، تم یہاں آرام سے بیٹھو۔ شاذل نے اس کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ آرام سے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کر جلدی سے گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ شاذل، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ پلیز دوسری شادی مت کریے گا۔ ماہی نے اٹک کر اپنی بات مکمل کی۔ شاذل جو پہلے ہی پریشان تھا، ایسی سچویشن میں ماہی کی بات سن کر وہ مزید جھنجھلا اٹھا۔ بے وقوفوں جیسی باتیں مت کرو، تمہیں اور ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ شاذل نے اس کو جھڑکا۔ آپ کو نہیں پتہ پریگننسی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ ماہی تکلیف برداشت کرتی اس سے بولی، مجھے نہیں پتہ، تمہیں بڑا پتہ ہے۔ ایڈوانس میں جانے کتنے بچوں کی پیدائش کروائی ہے تم نے؟ شاذل بیک ویو مرر سے اس کو گھور کر بولا، آپ بس یہ بتائیں دوسری شادی نہیں کریں گے؟ ماہی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ماہی، خدا کا واسطہ ہے، اس حالت میں کچھ پازیٹیو سوچو۔ اور نہیں کرتا میں کوئی دوسری شادی، ایک پہلا تجربہ، تمہارے والا تجربہ ہی کافی ہے۔ شاذل اضطرابی حالت میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہتا گاڑی کی سپیڈ تیز کر گیا۔ یمان نے اپنا الگ سے بزنس کرنے کا سوچا تھا، جس پہ اس نے کام کرنا بھی شروع کر دیا تھا اور ہمیشہ کی طرح ارمان اس کے ساتھ تھا۔ دلاور خان نے فنانشلی اس کی مدد کرنا چاہی تھی مگر یمان نے سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ اب اس کے پاس سب کچھ ہے، جس پہ دلاور خان نے محض مسکرا دیے تھے۔ ہر ایک نے یمان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی مگر یمان اپنی بات کا ایک نکلا۔ فجر کی بہت ڈانٹ کے بعد بھی کہا وہ اب کبھی گانا نہیں گائے گا۔ ابھی وہ گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھا تھا جب اس کو اپنے سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے جلدی سے گاڑی سائڈ پہ کھڑی کی اور اپنے ہاتھ سر پر رکھنے لگا۔ کچھ دنوں سے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا، بیٹھے بٹھائے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا مگر اب کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کا سوچ کر اس نے گاڑی گھر کے بجائے کسی ہسپتال کی طرف موڑ دی۔ یہ سر درد آپ کو کب سے ہے؟ ڈاکٹر نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے کر پوچھنے لگا۔ 1-2 ہفتوں سے، یمان سوچ کر بتانے لگا۔ 1-2 ہفتوں سے؟ تو کیا اس بیچ آپ کو علاج کروانے کا خیال نہیں آیا؟ اپنی صحت پر انسان کو اتنی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی معمولی چیزیں آگے چل کر آپ کی جان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔
آپ کی بات تو ٹھیک، مگر سر درد میں نے سوچا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اور کبھی کبھار سر درد کی گولی کھاتا تو ختم ہو جاتا تھا، یمان نے بتایا۔ ڈاکٹر نے ہنکارا بھرا۔ دیکھیں مسٹر یمان، آپ کا پوری طرح جائزہ چیک اپ کے بعد جو مجھے لگ رہا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا کر پریشان کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اصل وجہ تو رپورٹس کے بعد آئے گی، اور میں چاہتا ہوں جو عموماً ہونا بھی چاہیے، آپ کے دماغ کا ایکسرا لیا جائے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر کہا۔ دماغ کا ایکسرا؟ یمان کو ہنسی آئی۔ رائٹ سیریس مسٹر یمان، رائٹ سیریس میٹر مسٹر یمان۔ ڈاکٹر کو اس کا یوں مسکرانا پسند نہیں آیا، وہ پہلے سے ہی اس کی اس قدر لاپرواہی پہ حیران تھے۔ اوکے سوری، نو ایشو، پر آپ کو کیا لگ رہا ہے مجھے کیا ہوا ہوگا؟ یمان نے جاننا چاہا۔ رپورٹس آ جائیں پھر آپ خود دیکھ لینا۔ یہ بتائیں کیا کبھی آپ کے سر میں کوئی چوٹ آئی تھی؟ ڈاکٹر نے اپنی نظریں اس پہ مرکوز کیے پوچھا۔ نہیں، یمان نے بنا دیر کیے بتایا۔ سوچیں پھر یاد کریں، کیا پتہ چوٹ آئی ہو یا کسی نے سر پہ حملہ کیا ہو جس کی وجہ سے آپ کے دماغ میں کوئی گھاؤ آ گیا ہو اور اس پہ بھی آپ نے لاپرواہی برتی ہو۔ ڈاکٹر کی بات پہ یمان کے دماغ میں سالوں پرانا واقعہ یاد آیا تو اس نے اپنا سر جھٹکا۔ جی حملہ ہوا تھا یمان، چند سال پہلے حملہ ہوا تھا، مگر کوئی گھاؤ وغیرہ نہیں آیا تھا، یمان نے بتایا۔ آپریشن ہوا تھا؟ دوسرا سوال۔ آپریشن کوما میں ہونے پہ شاید ہوا ہو، وہ مجھے نہیں پتہ، مگر کوما سے باہر آنے کے بعد کوئی آپریشن وغیرہ نہیں ہوا۔ یمان پہلے تو آپریشن لفظ پہ ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، پھر سوچ سوچ کر جواب دیا۔ آر یو شور؟ ڈاکٹر نے کنفرم کرنا چاہا۔ یس آئی ایم شور، کوما کے بعد میں ٹھیک تھا، اس لیے آپریشن وغیرہ نہیں کروایا تھا، اور نہ ٹھیک سے علاج کے لیے فیملی ڈاکٹر کے پاس گیا کبھی۔ یمان نے بتایا تو وہ جیسے ساری بات سمجھ گئے۔ مطلب آپریشن کے آثار تھے مگر آپ نے خود نہیں کروایا؟ ڈاکٹر کوہنیاں میز پہ ٹکائے بولا۔ جی، کیونکہ میں نے ضرورت محسوس نہیں کی، یمان بے لچک آواز میں بولا۔ ٹھیک ہے، رپورٹس آئیں گی تو آپ کو انفارم کر دیا جائے گا، اور ایکسٹرا لیبارٹری میں کچھ مسئلہ ہے جس وجہ سے آج نہیں رپورٹس مل سکتی، ڈاکٹر نے کہا تو یمان سر کو جنبش دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ شازل نے حویلی میں سب کو اطلاع کر دی تھی، شہباز شاہ اور درید کلثوم بیگم سب ہسپتال میں پہنچ گئے تھے، مگر ماہی کی طرف سے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ شازل پچھلے 3 گھنٹوں سے روم کے دروازے کے باہر یہاں سے وہاں ٹہل کر کسی اچھی خبر کے انتظار میں تھا۔ شازل بیٹھ جاؤ، کیوں خود کو تھکا رہے ہو، سب ٹھیک ہوگا۔ درید سے رہا نہیں گیا تو کہا۔ میں ٹھیک ہوں لالا، شازل نے جواب دیا، انگلی دانتوں کے درمیان دبائے پھر سے یہاں سے وہاں ٹہلتا رہا۔ شہباز شاہ نفی میں سر ہلاتے شازل کو دیکھ رہے تھے، جس کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے سانس بھی مشکل سے لے رہا ہو۔ آروش کو بتایا ہے کسی نے؟ وہ یہاں ہے تو اچھا ہوتا، وہ یہاں آئے تو اچھا ہوتا، اسپتال آ جاتی۔ شہباز شاہ کو آروش کا خیال آیا تو شازل سے پوچھا، بچہ خیر سے ہو جائے، ماہی ٹھیک ہو پھر بتاؤں گا۔ شازل کے جواب میں سب نے تعصب سے اس کو دیکھا۔ شازل بیٹا کیوں خود کو ہلکان کر رہے ہو؟ اللہ نے چاہا تو ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہوں گے، تمہیں یوں یہاں سے وہاں ٹہلتا دیکھ کر میرا سر گھوم رہا ہے۔ کلثوم بیگم نے اس کو سمجھانا چاہا۔ مجھ سے بیٹھا نہیں جائے گا، آپ ابھی بیٹھا نہیں جائے گا، ابھی شازل بات ہی کر رہا تھا جب کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز پڑی تو اس کی زبان اور چلتے قدموں کو بریک لگی تھی۔ اس نے امید بھری نظروں سے کلثوم بیگم کو دیکھا جو مسکراتی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے خیر سے بچہ ہو گیا، مبارک ہو شازل، کلثوم بیگم نے کہا تو شازل کو جیسے یقین نہیں آیا، وہ بس ان کو دیکھتا رہا، پھر ایک دم اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی اور آنکھوں میں خوشی سے ہلکی سی نمی بھی۔ درید اپنی جگہ سے اٹھ کر چل کر اس کے پاس آ کر گلے سے لگا۔ مبارک ہو میرے نان سیریس بھائی، باپ بن گئے ہو، تمہارا پارٹ 2 آ گیا ہے جو یقیناً تم سے 2 ہاتھ آگے ہوگا، درید نے کہا تو شازل ہنسا۔ شکریہ لالا، مگر ماہی جانے کیسی ہوگی اور کیا پتہ خیر سے بیٹی ہو۔ شازل اتنا کہتا چپ ہو گیا۔ مبارک ہو بیٹا ہوا ہے، درید کے جواب دینے سے پہلے ڈاکٹر نرس کے ہمراہ آتی ان کو مبارکباد دینے لگی۔ کلثوم بیگم اٹھ کر گلابی چھوٹے سے کمبل میں لپٹے نرس کی گود میں موجود بچہ لے کر اپنی گود میں لیا۔ ماشاءاللہ، کلثوم بیگم اس ننھی سی جان کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہتی اس کا ماتھا چومنے لگی۔ میری بیوی کیسی ہے؟ آپ نے اس کا نہیں بتایا، شازل نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ پریشان مت ہوں، ماں بھی بالکل ٹھیک ہے، بس دوائی کے زیر اثر ابھی غنودگی میں ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا تو شازل نے شکر کا سانس خارج کیا۔
تو اس کی نظر اپنے بچے پہ پڑی جو اب شہباز شاہ کے پاس تھا۔ مجھے تو دکھائیں، شاذل ان کے پاس آ کر بولا تو شہباز شاہ نے بچہ اس کے سامنے کیا تو شاذل کا منہ کھل گیا۔ یہ کیا ہے؟ شاذل بچے کو گود میں لیے بنا بولا تمہارا بچہ ہے اور کیا؟ شہباز شاہ نے اس کے سوال پہ دانت پیسے۔ اچھا اتنا چھوٹو؟ شاذل بے یقین تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا چلنے کودنے والا بچہ ہوگا؟ درید نے بھی اس کو گھورا۔ نہیں مگر یہ ضرورت سے زیادہ چھوٹا ہے، شاذل نے کہا۔ کچھ بچے ایسے کمزور پیدا ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہے ان کی گروتھ۔ کلثوم بیگم نے مسکرا کر بتایا۔ کمزور کیوں؟ ماں تو اس کی بڑی گولو مولو ہو گئی تھی۔ شاذل ابھی تک بے یقین تھا۔ بکواس مت کرو اور اپنے بچے کو اٹھاؤ، شہباز شاہ نے کہا تو شاذل مسکرا کر بچے کو اپنی گود میں اٹھا گیا۔ ایک بھنڈی میں بھی تم سے زیادہ وزن ہوگا، شاذل اس کی بند آنکھوں کو چھو کر بولا تو ان تینوں نے اپنا سر پکڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ درید نے اس کو بچے کو لے کر جاتا دیکھا تو پوچھا۔ ماہی کو ہوش آ گیا ہوگا، وہ بھی تو اپنا پیدا کیا ہوا نمونہ دیکھے۔ شاذل اس کو جواب دیتا کمرے سے چلا گیا جہاں اب ماہی کو رکھا گیا تھا۔ اندر آیا، اس کو آنکھیں مون کر لیٹا دیکھا۔ اس نے بیبی کو ایک سائڈ پہ لٹایا اور جھک کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تو ماہی نے آنکھیں کھول کر دیکھی۔ ماہی نے شاذل کو اپنے قریب دیکھا تو اس کے لب پھڑ پھڑائے۔ مبارک ہو، اللہ کے حکم سے خیر سے بیٹا ہوا ہے، شاذل نے محبت سے اس کے بال سہلا کر بتایا تو ماہی کے چہرے پہ ممتا بھری چمک آئی جس کو محسوس کرتے شاذل نے دوبارہ سے اس کا ماتھا چوما اور بچے کو اٹھا کر اس کی گود میں دے کر خود اس کے سرہانے بیٹھا۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے ہمارا بچہ، ماہی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بار بار چومتی شاذل سے بولی جو مسکرا کر دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک منٹ، شاذل اس کو اشارہ کرتا اپنی پینٹ کی جیب سے سیل فون نکالا۔ یادگار تصویر تو بنتی ہے نا، شاذل نے مسکرا کر کہا تھا۔ میری اچھی نہیں آئے گی، میری بات میں لیجیے گا، ابھی آپ اپنی اور بچے کی لیں، ماہی نے خود کو امیجن کیے شاذل سے کہا تو شاذل نے چونک کر اس کو دیکھا۔ پیاری تو لگ رہی ہو اور مجھے تم پہ آج بار بار پیار بھی بہت آ رہا ہے، جی چاہ رہا ہے تمہارے گالوں کو کھا جاؤں۔ شاذل اس کے دونوں گالوں پہ پیار کرتا شرارت سے بولا تو ماہی نے اس کے بازو پہ ہلکا سا تھپڑ مارا۔ اب آپ مجھے گولو مولو نہیں کہیں گے نا؟ ماہی یقین دہانی کروانا چاہیے۔ نہیں، اب تمہیں ایٹم بم کہوں گا۔ بہت برے ہیں آپ، روحان سی ہوئی ماہی۔ مذاق کر رہا ہوں یار، ابھی تم اپنے نمونے کی شکل یہاں کرو ورنہ بڑا ہو کر بولے گا میں تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ شاذل سیل فون کی کیمرہ آن کرتا اس سے بولا، نمونہ شاذل میرا بچہ ابھی اس دنیا میں آیا ہے، آپ نے اس کو بھی نہیں بخشا اور عجیب و غریب نام سوچ لیا۔ ماہی اپنے بچے کو سینے سے لگاتی شاذل کو دیکھ کر بولی، اب خود دیکھو کتنا چھوٹا ہے، میرا کیا قصور؟ جو بھی اس کو دیکھے گا یہی بولے گا کیا نمونہ عجوبہ پیدا کیا ہے۔ شاذل کندھے اچکا کر کہتا، سیلفی بنانے لگا، عجوبہ؟ ماہی رونے کے در پہ ہوئی، ہاں اگر یہ ہماری بیٹی ہوتی تو میں عجوبہ نام رکھتا۔ شاذل نے مزے سے اپنے عزائم سے آگاہ کیا، خدا کا خوف کرے۔ ماہی نے تعصب سے اس کو دیکھا، تمہیں پتہ ہے کیا؟ شاذل تصویریں نکالنے کے بعد چیک کرتا اس سے بولا، کیا؟ ماہی نے منہ بنا کر پوچھا تھا۔ ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں اور یہ ہماری پہلی تصویر ہے جو ساتھ میں ہے، شاذل نے مسکرا کر کہا تو ماہی نے چونک کر سیل فون کی اسکرین کی طرف دیکھا، پھر شاذل کو جس کے چہرے پہ آج عجیب سی رونق تھی۔ شاذل کیا آپ خوش ہیں؟ ماہی نے ہچکچاہٹ سے پوچھا تھا۔ مطلب؟ شاذل ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگا۔ ماہی نے اس کے بازو پہ اپنا سر ٹکایا، مطلب آپ میرے ساتھ خوش ہیں، ہمارے بچے کی آمد پہ خوش ہیں؟ ماہی نے پوچھا، بہت خوش ہوں، تمہاری سوچ سے زیادہ۔ پتہ ہے کیا، میں نے کبھی شادی کرنے کا نہیں سوچا تھا، ایسا لگتا تھا شادی ایک قید ہے جس میں آپ ایک انسان کے پابند ہو جاتے ہیں۔ شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اگر آپ کرتے ہیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں مگر اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ شادی کا لفظ مجھے ایک جیل کی طرح لگتا تھا، بس مجھے عجیب چڑ تھی اس نام سے، شاید میں کبھی پہلے تم سے نہیں ملا تھا، تمہارے ملنے کے بعد مجھے پتہ چلا نکاح کا رشتہ واقعی ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا، اور اگر یہ قید ہے تو ایک خوبصورت قید ہے۔ اگر مجھے ساری عمر تمہارا پابند ہونا پڑے تو میں بنا سوچے سمجھے تمہارا پابند بن جاؤں گا، اور یہ شادی جو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے تو مجھے تمہارے اور ہمارے بچے کی ذمہ داری ہنسی خوشی قبول ہے۔ یہ شادی کرنا اگر جیل میں جانا ہے تو میرے لیے ایک خوش قسمتی کے
بات ہے، میں تعمر اس جیل میں رہنا چاہوں گا۔ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں نا تو مجھے اب اپنی سوچ پہ ہنسی آتی ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی کیا ہے تو میں کہوں گا پیار ہے، اس کو کھونے کا ڈر کیا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا، تمہارا پیار میری رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے۔ یہ سب مجھے سنی سنائی باتیں لگتی تھی، اب میں خود اس میں اپنا آپ گھلتا محسوس کرتا ہوں۔ ماہی کے ایک سوال پہ شاذل نے اپنا آپ اس کے سامنے کھول دیا تھا۔ ماہی کے چہرے پہ مسکراہٹ سے جائے اس کو سن رہی تھی۔ کیا میں اس کو اظہار محبت سمجھوں؟ ماہی نے شرارت سے پوچھا۔ سچ بات کہوں میں خواہ مخواہ پریشان ہو رہا تھا، جبکہ تمہیں دیکھ کر لگ نہیں رہا۔ کچھ گھنٹے پہلے ہمارے بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ شاذل نے بڑی آسانی سے بات کا رخ بدلا تو اس کی بات سن کر ماہی کا منہ بن گیا۔ کچھ گھنٹے ہوئے ہیں نا کہ کچھ منٹس، جو آپ ایسے بول رہے ہیں ویسے بھی نارمل ڈیلیوری تھی، ماہی نے جتایا۔ ویسے اس کی آنکھیں ابھی تک بند کیوں ہیں؟ شاذل نے اپنے بچے کو دیکھ کر ماہی سے کہا۔ پتہ نہیں، میں بھی خود سوچ رہی ہوں۔ یہ آنکھیں کھولے اور اپنی مما کو دیکھیں، ماہی نے مسکرا کر جواب دیا۔ آروش نے اس کا نام سوچ لیا ہے، شاذل نے بتایا۔ اچھا کیا؟ ماہی پرجوش ہوئی۔